انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہے، اور اس تیسرے عشرے کے اندر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے اپنی بخشش کروائی جاتی ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ عبادت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے لیے بخشش کا اعلان نہ کروائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ باقی 11 مہینوں سے فضیلت رکھتا ہے، اس اعتبار پر کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر روزے فرض فرمائے ہیں، تراویح کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اعتکاف کا حکم ہے، اور لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ روزہ رکھے اللہ کی رحمت تب بھی اس مہینے میں اس کے اوپر برستی ہے، نہ رکھے تب بھی اس کے گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتا ہے تب بھی اللہ کی رحمت اس کے گھر میں برستی ہے، نہیں پڑھتا تب بھی اللہ کی رحمت اس کے گھر میں برستی ہے۔ پڑھنے والا، روزے رکھنے والا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے والا اللہ سے معافی حاصل کر لیتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح اپنے بندوں کے اوپر برستی ہے۔ چھوٹے چھوٹے عملوں پہ اللہ بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ آج ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ میسر ہے، آنے والا مہینہ شاید ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ نے ہر انسان کے پیچھے فرشتے لگائے ہوئے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ایک بندے کو خواب آیا اور وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس نے خواب بیان کیا تو جس سے تعبیر پوچھ رہا تھا اس سے کہنے لگا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارا خواب نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا خواب ہے۔ خواب کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ میں چل رہا ہوں اور میرے پیچھے شیر آ گیا، میں نے شیر کو دیکھا، میں تیز قدموں سے ہو گیا، اپنی جان بچانے کے لیے میں نے ایک کنویں کے اندر چھلانگ لگائی۔ اس کنویں کے اندر درخت کی شاخیں لپک رہی تھی، میں نے ان شاخوں کو پکڑ لیا اور میں اس انتظار میں رہا کہ یہ شیر دائیں بائیں ہو تو میں باہر نکلوں اور اپنی جان بچا کے میں اپنے گھر جاؤں۔ میں اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ اسی اثناء میں نے دیکھا کہ 2 پرندے درخت کی اس شاخوں کو کاٹ رہے ہیں جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے۔ ایک روشن ہے، ایک سفید ہے اور دوسرا سیاہ ہے، وہ کاٹ رہے ہیں۔ اس پریشانی سے ابھی میں باہر نکلا نہیں تھا کہ نیچے میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ کنویں میں 2 سانپ ہیں نیچے، انہوں نے اپنے منہ کھولے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی یہ شاخ ٹوٹے میں نیچے جاؤں اور وہ مجھے اپنا لقمہ بنا لے۔ اس پریشانی میں میری آنکھ کھل گئی۔ یہ مجھے خواب آیا ہے اور میں اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جس سے تعبیر پوچھنے کے لیے گئے تھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو شیر تمہارے پیچھے لگا تھا یہ موت تھی، اور کنواں
جو ہے جس کے اندر تم نے چھلانگ لگائی یہ تمہاری دنیا ہے، جن شاخوں کو تم نے پکڑا یہ تمہارے دن اور رات ہے، اور نیچے جو سانپ ہے وہ تمہارے اعمال ہے۔ انسان دنیا کے اندر جس طرح کی زندگی گزارے گا آخرت میں اسی طرح کا اسے صلہ ملے گا۔ نیک اعمال پہ اللہ کی طرف سے جزا ملے گی اور برے اعمال پہ اللہ کی طرف سے سزا ملے گی۔ یہ دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے یہ جزا اور سزا کے لیے بنایا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ملک 29ویں پارے کی، جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ نے واضح کر دیا۔ کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تعریف ہو گئی۔ کون اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے زندگی اور موت کا، پہلے موت کو بیان کیا ہے پھر زندگی کو بیان کیا ہے۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہاں جب انسان مرے گا تو مرنے کے بعد پھر اٹھے گا، وہ زندگی حقیقی زندگی ہوگی، وہ زندگی دائمی زندگی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے۔ اس عشرے میں ہم نے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سے بخشوانا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے اس آخری عشرہ میں اس دعا کو کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم، میرے ساتھ یہ دعا پڑھے، عربی ہے اور بڑی جامع دعا ہے اللہ سے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تجھ سے بہتر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، نافرمان ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں، ہم مجرم ہیں۔ تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا تو اللہ معاف فرماتے ہیں، اللہ درگزر کرتے ہیں، اللہ بندوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور جو اس مخلوق کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اس کے ساتھ محبت کرے گا، اور جس کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں دنیا بھی اس کی ویسے ہی بناتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اسے ویسے ہی اعزاز و اکرام سے نوازیں گے جیسے وہ چاہے گا۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ جا رہا ہے، اللہ سے ہم نے معافی مانگنی ہے۔ دوسرا، آج کا جو دن ہے 21 رمضان المبارک 1440 ہجری، اس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ داماد مصطفیٰ ہے، شیر خدا ہے۔ میں اور آپ جنت کے متلاشی ہیں، جنت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے گھر سے جنت تقسیم ہوتی ہے۔ بیوی آپ کی وہ جنہیں خالق کائنات کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ آپ
کے بیٹے وہ ہیں جنہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ یہ واقعہ ہے جب جنگ تبوک پہ جانے لگے تھے تو حضور نے فرمایا تھا کہ علی تم ادھر ٹھہرو، ہم چلتے ہیں میدان جنگ میں، تم یہاں نمازیں وغیرہ پڑھانا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہادر ہوں اور میرے پاس تلوار بھی ہے، تلوار جلانی بھی جانتا ہوں، میری خواہش بھی یہ ہے کہ میں کفار کے ساتھ لڑوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ساتھ چلوں یہاں نہ رہوں۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تم یہ نہیں چاہتے کہ تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ آپ کا نام جو ہے علی المرتضیٰ، یہ مرتضیٰ آپ کا لقب آپ کو اس وقت ملا تھا۔ آپ کی تعریف کرنے سے آپ کی شان بلند نہیں ہوگی بلکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ کو اللہ نے وہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی، یہ سائنس تو آج کی ایجاد ہے۔ 1400 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دماغ چلتا تھا، جو اللہ نے آپ کو فہم و فراست دی تھی، آج دنیا اسے سن اور پڑھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، نماز پڑھانی ہے، تکبیر ہو چکی ہے، تکبیر ہو چکی ہے اور آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اتنے میں ایک شخص نے سوال کر دیا کہ جی مجھے یہ بتائیے کہ وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے گنوائیں گے کہ فلاں 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 ایک لسٹ بنے گی اور نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوگی، ہم مذاق اڑائیں گے، لیکن جانتے نہیں تھے کہ سوال کس سے کر رہے ہیں، پالا کس سے پڑھ رہا ہے، جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تم علم کا شہر ہو، میں علم کا دروازہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی تعریف کی تھی۔ حضرت علی تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے، امامت کروانے کے لیے مصلی پہ آ رہے ہیں، اسی دوران آپ نے اسے فرمایا کہ لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں، کلیہ میں بنا دیتا ہوں، جا کے گنتی تم خود کر لینا، لکھ تم خود لینا، لسٹ تم خود بنا لینا۔ کلیہ یہ ہے کہ جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ کمال کا جواب دیا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے حصے کی کھجوریں کھائی، جو گٹھلیاں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گٹھلیوں کے ساتھ ملا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ علی بھائی میں اپنے حصے کی گٹھلیاں باہر پھینک سکتا تھا، لیکن جب میں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کی گٹھلیوں کے ساتھ ملائی ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی ملا دوں۔ دیکھتے دیکھتے جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے سب نے ہی ملا دیا۔ حضور علیہ السلام نے الذرائع مزاح کہا، لگتا ہے کہ جس کے سامنے کھجوریں پڑی ہیں، جس کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں، ساری کھجوریں بھی اسی نے کھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں اپنے ان بھائیوں پہ کہ لگتا ہے جنہوں نے کھجوریں کھائی ہیں اور گٹھلیوں سمیت ہی کھائی ہیں۔ سارے صحابہ حیران رہ گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا فراست عطا فرمائی ہے۔ ایک طرف آپ کے حضرت ابوبکر صدیق ہے اور دوسری طرف آپ کے حضرت عمر فاروق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا، بہادر بڑے تھے، قد چھوٹا تھا۔ تینوں جا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ علی بھائی تم ہمارے درمیان اس طرح ہو جس طرح لنا کے درمیان نور ہوتا ہے۔
لنا یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے ہمارے لیے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ تم ہمارے درمیان اس طرح لگ رہے ہو جیسے لنا میں نون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر بھائی اگر نون کو نکال دیا جائے تو نہ لام کی کوئی حیثیت ہے اور نہ الف کی کوئی حیثیت ہے، اس کا معنی ہی کوئی نہیں بنتا۔ لنا کا معنی ہی نون کے ساتھ بنتا ہے۔ آج کے دن آپ کی شہادت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کے فیض کو دنیا میں جاری اور ساری رکھے، آپ کی پاکیزہ زندگی میں سے اللہ ہمیں بھی کچھ پاکیزگی عطا فرما دے۔ آج کے حوالے سے آپ کا ایک واقعہ جو آپ کے روزوں کے متعلق ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، بعض خوش قسمت وہ ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں صحت بھی ملتی ہے، فراغت بھی ملتی ہے، ہر چیز ان کے پاس مہیا ہوتی ہے، مگر پھر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ یہ بدقسمتی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، سارا دن مزدوری کی، شام کو چند جو بنے لا کے حضرت فاطمہ کو دیے، کہا کہ روٹی بناؤ، آج روٹی سے افطاری کریں گے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے پہلے آٹا بنایا، پھر روٹیاں بنائی، اور افطاری کا وقت قریب تھا، بیٹھ گئے، 5 روٹیاں بنی، ایک ایک سب کے سامنے رکھ دی، انتظار میں تھے کہ وقت پورا ہو اور افطاری کریں۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، انا ابن السبیل، مسافر ہوں، بھوکا ہوں، سوالی ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور روٹیاں لے جانے لگے، تو حضرت فاطمہ کیسے اس میدان میں پیچھے رہ سکتی تھی جنہوں نے سخاوت کے گن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے سیکھے تھے۔ کہنے لگی بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی اس سوالی کو دے دو، میں بھی پانی سے افطاری کر لوں گی۔ چاروں روٹیاں لے جانے لگے تو حضرت علی کی خادمہ، آپ کی کنیز حضرت فضہ، انہوں نے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور شہزادے کے دامن میں ڈالی، کہا بیٹا میرے حصے کی روٹی بھی اس سوالی کو دے دو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں، علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی افطاری اور آپ کے روزے کا یہ عالم تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، گرمیوں میں روزہ رکھنا، گرمیوں میں روزہ رکھنا، میدان جہاد میں تلوار لے کے کفار کے ساتھ لڑنا، اور تیسرا مہمان گھر میں آ جائے تو جو کچھ گھر میں ہو سب کچھ اٹھا کے مہمان کے سامنے لا کے رکھ دینا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میرے محترم دوستو، آج کے دن آپ کی شہادت ہوئی، آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کے طور طریقوں کو ہم اپنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے۔ دنیا میں ہمیں موقع دیا گیا ہے نیک اعمال کرنے کا، اور ان بہت سارے نیک اعمال ہیں جن میں ایک عمل صدقہ بھی ہے۔ رمضان المبارک میں فطرانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جسے صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ یہ دینا چاہیے، بظاہر مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ صاحب نصاب کو دینا چاہیے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہر انسان کو ہی دے دینا چاہیے۔ اس میں ثواب بھی ہے، روزوں کی پاکیزگی بھی ہے۔ جو کمی کوتاہی روزوں میں رہ جاتی ہے اللہ درگزر فرماتے ہیں۔ ہے کتنا؟ سارا 2.25 سیر گندم ہے، کتنے بن جائیں گے؟ 80 روپے۔ احتیاطاً اگر بندہ 100 روپیہ بھی دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دینا مستحق کو چاہیے، اور پہلے ہی دے دینا چاہیے عید سے، تاکہ اس کی جو اپنی ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔